دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کا نام رفیق تھا، لیکن لوگ اسے لالچی مالک کے نام سے جانتے تھے۔ رفیق کے پاس گاؤں کے کنارے ایک پرانی بانس کی جھونپڑی تھی جو اس کے دادا کی میراث تھی۔ یہ جھونپڑی اب بیکار پڑی ہوئی تھی کیونکہ رفیق بڑے محل میں رہتا تھا۔ وہ جھونپڑی کبھی اس کے دادا کے لیے ایک پناہ گاہ تھی، لیکن رفیق اس جھونپڑی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ رفیق ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے خواب دیکھتا تھا۔ وہ غریب لوگوں کو اپنی جھونپڑی کرائے پر دیتا، مگر کرایہ اتنا زیادہ ہوتا کہ لوگ اکثر اسے چھوڑ دیتے۔ رفیق ہر چیز میں نفع چاہتا تھا، حتیٰ کہ ایک پرانی بانس کی جھونپڑی سے بھی۔ ایک دن ایک غریب خاندان جو بہت پریشان حال میں تھا اس جھونپڑی میں رہنے کے لیے آیا۔ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ رہنے کی جگہ تھی۔ رفیق نے موقع غنیمت جانا اور ان سے بھی زیادہ کرایہ مانگا۔ غریب خاندان نے بڑی مشکل سے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس رات کچھ عجیب ہوا۔ جھونپڑی کے اندر سے روشنی کی ہلکی ہلکی چمک نکلنے لگی۔ یہ روشنی نہ تو کسی چراغ کی تھی اور نہ ہی آگ کی۔ خاندان نے حیرت سے دیکھا کہ جھونپڑی کی دیواروں پر کچھ پرانے نقوش اور نشان نمودار ہونے لگے، جیسے کہ کوئی جادو چھپایا گیا ہو۔ اگلے دن غریب خاندان نے ان نشانات کے پیچھے چھپی ایک پرانی کتاب دریافت کی۔ کتاب میں لکھا تھا جو کوئی اس جھونپڑی میں نیکی اور سخاوت سے رہے گا اسے جھونپڑی کی طاقتیں فائدہ پہنچائیں گی، اور جو کوئی لالچ کرے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ رفیق کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے فوراً جھونپڑی خالی کروا لی۔ وہ خود وہاں رہنے چلا گیا تاکہ جھونپڑی کی طاقتیں اسے اور امیر بنا دیں۔ لیکن جیسے ہی وہاں وہ رہنے لگا اس کی دولت کم ہونے لگی اور اس کے کھیتوں میں خوشحالی نہ آئی۔ جو چیزیں وہ جھونپڑی میں رکھتا تھا وہ غائب ہو جاتی یا خراب ہو جاتی۔ رفیق کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی لالچ نے ہی اسے برباد کیا ہے۔ اس نے غریبوں کا حق مارا تھا اور نتیجہ بھگتنا پڑا۔ آخر کار رفیق نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور غریب خاندان کو واپس بلا لیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو جھونپڑی نے پھر سے انہیں اپنی طاقتیں دکھائی اور ان کی زندگی بہتر ہونے لگی۔